اس مووی کے سٹارٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ دو چوہے جہاز کے گرد کھانے کی تلاش میں گھوم پھر رہے ہیں۔ انہیں تقسیم کرنے کے لیے ایک بسکٹ ملتا ہے، لیکن تبھی ایک بھوکی بلی ان پر حملہ کر دیتی ہے۔ دونوں چوہے بلی سے بچتے ہوئے جہاز کی چھت پر چڑھ جاتے ہیں، لیکن بلی ابھی بھی ان کے پیچھے ہے۔ اسی بھاگم دوڑ میں جہاز کی چھت پر سویا ہوا ایک آدمی جاگ جاتا ہے۔ وہ بلی کو تو دریا میں پھینک دیتا ہے اور اس طرح چوہوں کی بلی سے جان چھوٹ جاتی ہے، لیکن اس آدمی کو سامنے جزیرے پر آگ دکھائی دیتی ہے۔ وہ آدمی جلدی سے نیچے آتا ہے، اپنے کیپٹن کو جگاتے ہوئے اس آگ کے بارے میں بتاتا ہے۔ کیپٹن جب دوربین سے دیکھتا ہے تو اسے ایک آدمی رسی سے لٹکا ہوا نظر آتا ہے۔ کچھ جانور بھی اس کے پاس ہیں تو وہ ڈر جاتا ہے اور اپنے آدمیوں کو حکم دیتا ہے کہ اس انسان کو بچا کر لاؤ، اور ہاں، اگر کوئی قیمتی چیز ہوئی تو وہ بھی لیتے آنا، چھوڑ کر مت آنا۔ کیپٹن کے آدمی اس لڑکے سے کچھ باتیں پوچھتے ہیں، مگر انہیں کوئی بھی قیمتی چیز نظر نہیں آتی اور وہ اسے لے کر کیپٹن کے پاس آ جاتے ہیں۔ اب کیپٹن اس لڑکے سے پوچھتا ہے کہ تم یہاں جزیرے پر کیا کر رہے تھے؟ تبھی ایک بولنے والا طوطا وہاں آ جاتا ہے۔ کیپٹن کہتا ہے کہ مجھے بولنے والے طوطے سے چڑ ہے، یہ تو دماغ کھا جاتا ہے۔ تبھی وہ لڑکا اٹھتا ہے اور طوطے کو کشتی سے باہر بٹھا دیتا ہے تاکہ وہ لوگ اسے نقصان نہ پہنچا سکیں، اور سب کو بتاتا ہے کہ یہ میرا دوست ہے۔ باہر طوطا دو چوہوں کو دیکھتا ہے اور ان سے کہتا ہے کیا تم اس لڑکے کی کہانی سننا چاہو گے؟ تو چوہے کہتے ہیں ہاں، کیوں نہیں، ہم سنیں گے۔ طوطا بتاتا ہے کہ میرا نام میک ہے۔ اس لڑکے کے آنے سے پہلے میں اور میرے دوست جزیرے کے اس پار جنگل میں رہتے تھے، جو کہ کسی جنت سے کم نہ تھا۔ صاف ٹھنڈا پانی اور بہت سارے پھل، مگر مجھے ہمیشہ سے تجسس رہتا تھا کہ ہمارے علاوہ بھی دھرتی پر کوئی دوسری دنیا ہوگی، اور میں سمندر کنارے چیزیں ڈھونڈتا رہتا تھا کہ شاید کوئی سراغ مل جائے۔ ایک دن مجھے ایک انگوٹھی ملی جسے میں نے اپنے دوستوں کو دکھایا۔ یہ دیکھو، یہ ثبوت ہے کہ اس جزیرے کے علاوہ بھی ایک دنیا ہے، لیکن میرے دوستوں نے میری بات کو مذاق بنا لیا اور کسی نے بھی میرا یقین نہ کیا۔ اگلے سین میں ہم اس لڑکے کو دیکھتے ہیں جو بحری جہاز میں سفر کر رہا ہے اور اس کی طبیعت بہت خراب ہے۔ اس کے ساتھ اس کا کتا ٹائیگر بھی ہے۔ اب اسی جہاز میں دو شیطان بلیاں بھی تھیں جو کہ اس لڑکے کی مرغیوں کو کھانے کی کوشش کرتی ہیں، لیکن تبھی کتا وہاں آ کر بلیوں کو بھگانے لگتا ہے اور وہ لڑکا ان بلیوں کو بیسمنٹ میں بند کر دیتا ہے اور انہیں سزا سناتا ہے۔ پھر کچھ دیر کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سمندری طوفان آنے لگتا ہے۔ پاس جنگل میں موجود پرندے اور جانور چھپنے کی کوشش کرتے ہیں، اور دوسری طرف یہ ہیرو لڑکا اور اس کا ڈاگ بھی بہت پریشان ہے۔ جہاز ایک دم سے ہچکولے کھانے لگا اور یہ دونوں خود کو سنبھال نہیں پا رہے اور گرتے ہیں، اور تبھی جہاز کا ایک حصہ ٹوٹ کر گرنے لگتا ہے۔ یہ لڑکا جلدی سے اپنے ڈاگ کو لے کر بیسمنٹ میں چلا جاتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ باقی سب لوگ جو جہاز میں تھے ایک چھوٹی کشتی کے ذریعے وہاں سے نکل جاتے ہیں، مگر یہ دونوں جہاز کے بیسمنٹ میں پھنس کر رہ جاتے ہیں۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جنگل کے جانور بھی بہت ساری مشکلات سے نکل کر آخر کار ایک محفوظ مقام تک پہنچ جاتے ہیں۔ جب وہ صبح بیدار ہوتے ہیں تو انہیں شور سنائی دیتا ہے۔ وہ باہر جا کر دیکھتے ہیں تو کنارے پر انہیں بہت ساری چیزیں نظر آتی ہیں۔ انہیں ایک بڑا سا بحری جہاز نظر آتا ہے۔ وہ سب ڈر جاتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے۔ میک اڑ کر دیکھتا ہے کہ یہ کیا ہے تو وہ بہت خوش ہوتا ہے۔ اسے اب یقین ہو گیا تھا کہ ہمارے علاوہ بھی ایک نئی دنیا ہے، لیکن تبھی اس جہاز میں سے لڑکا اور اس کا کتا نکلتے دکھائی دیتے ہیں۔ میک اور اس کے دوست سب انہیں دیکھ کر ڈر جاتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے۔ لڑکا اپنے کتے کو لے کر جہاز سے نکلتا ہے تاکہ پاس جزیرے پر پہنچ سکے، اور وہاں پہنچ کر وہ بہت خوش ہوتے ہیں کہ ہم زمین پر پہنچ گئے ہیں۔ پھر وہ سب گھبرا کر انہیں وہاں سے بھگانے کا پلان بنانے لگتے ہیں، اور پھر وہ سب چھپ کر زور زور سے شور مچانے لگتے ہیں، جس سے لڑکا ڈر کر وہاں سے بھاگتا ہے کہ شاید یہاں آدم خور رہتے ہیں۔ وہ دوبارہ جہاز میں آ جاتا ہے۔ میک اپنے دوستوں سے کہتا ہے تم سب لوگ چھپے رہو، میں پتہ لگاتا ہوں کہ یہ یہاں کیا کرنے آئے ہیں۔ اب رات کو وہ لڑکا آگ جلاتا ہے اور اپنے کتے کو لے کر جہاز میں بیٹھا ہوا ہے، اور طوطا اوپر بیٹھا اسے مسلسل نوٹس کر رہا ہوتا ہے۔ تبھی لڑکے کو ایک آواز سنائی دیتی ہے۔ وہ ڈر جاتا ہے اور گھبرا کر جزیرے کی طرف دیکھتا ہے تو اسے ایک بکری نظر آتی ہے جو کہ اپنے لیے کھانا ڈھونڈ رہی ہے، اور پھر لڑکا طوطے کو بھی وہاں سے اڑتے ہوئے دیکھتا ہے تو اسے حوصلہ ہوتا ہے کہ یہ جنگلی جانور ہیں، آدم خور نہیں ہیں۔ پھر صبح کا سین دکھایا جاتا ہے اور وہ لڑکا جہاز سے جو کچھ بھی برآمد کر سکتا ہے اس کا جائزہ لینا شروع کر دیتا ہے تاکہ کھانے پینے کی اور دوسری ضروریات زندگی کی چیزوں کو بچایا جا سکے، کہیں پانی جہاز کو دوبارہ سے بہا کر نہ لے جائے۔ وہ اپنے کام میں مصروف ہو جاتا ہے، لیکن سبھی جانور حیرت سے اسے دیکھتے ہیں کہ آخر یہ کیا کر رہا ہے۔ اس لڑکے کو جہاز میں سے کچھ گنز بھی
ملتی ہیں جنہیں وہ چلا کر دیکھتا ہے اور پریکٹس کرتا ہے تاکہ مشکل وقت میں دشمنوں سے بچا جا سکے۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں شیطان بلیاں طوفان سے بچ گئی ہیں اور جزیرے پر پہنچ گئی ہیں، اور وہ دونوں چاہتی ہیں کہ ان جانوروں میں سے کسی کا شکار کر کے تبھی انہیں وہاں وہ طوطا نظر آتا ہے اور وہ طوطے کا پیچھا کرتی ہیں اور اسے اکیلا دیکھ کر دبوچ لیتی ہیں۔ اسی لڑائی میں طوطے کا ایک پر زخمی ہو جاتا ہے لیکن وہ پھر سے بچ جاتا ہے، لیکن بلیاں ایک بار پھر ناکام ہو جاتی ہیں کیونکہ اس وقت اس لڑکے کا کتا اور وہ لڑکا وہاں پہنچ کر میک کو بچا لیتے ہیں۔ وہ لڑکا میک کے پر کو ٹھیک کرتا ہے۔ یہاں لڑکا پیار سے میک کا نام دلیر رکھ دیتا ہے اور اسے کچھ دن آرام کرنے کا کہتا ہے۔ میک گھبرا کر وہاں سے اڑنے کی کوشش کرتا ہے لیکن تب ہی ٹائیگر اس سے کہتا ہے کہ آرام کرو، گھبراؤ نہیں، ہم تمہارے دوست ہیں اور ہم تمہیں بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس طرح طوطا ان کا دوست بن جاتا ہے، اور دوسری طرف بلیوں نے دوسرے جانوروں کو قائل کیا کہ وہ لڑکا اور اس کا کتا خطرناک ہیں اور وہ میک کو کھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ بلیاں جانوروں کو ڈراؤنا بنا کر اس لڑکے پر حملہ کرنے کے لیے لے جاتی ہیں، جبکہ وہ دونوں بلیاں تباہ شدہ جہاز میں میک اور کتے کا پیچھا کرتی ہیں۔ اسی لڑائی میں دونوں شیطان بلیاں کسی طرح جہاز میں آگ لگا دیتی ہیں۔ خود بلیاں وہاں سے بھاگ نکلتی ہیں اور کتے کو دروازے کے نیچے بند کر دیا جاتا ہے۔ یہاں طوطا کتے کو بچانے کی بہت کوشش کرتا ہے مگر ناکام رہتا ہے۔ دوسری طرف جانوروں نے اس لڑکے کو اپنی طرف ڈرانے میں مصروف رکھا اور وہ بھی کتے کے لیے کچھ نہ کر سکا، اور اس طرح کتا ایک دھماکے میں مر گیا، جبکہ بلیاں جزیرے سے دور ایک چٹان میں پھنس گئیں۔ جب طوطا دیکھتا ہے کہ کتے کے مر جانے کے بعد لڑکا رو رہا ہے اور بہت دکھی ہے تو وہ اسے خوش کرنے کے لیے اپنے دوست جانوروں کے پاس لے کر آتا ہے، اور پھر وہ لڑکا ان جانوروں کو بسکٹ دیتا ہے جو کہ سب جانوروں کو پسند آتے ہیں، اور اس طرح وہ اس کے دوست بن جاتے ہیں۔ پھر وہ لڑکا خود کو زندہ رکھنے کے لیے ایک گھر بنانے کی کوشش کرتا ہے مگر سب جانور اسے تنگ کرتے ہیں۔ وہ چاہتا ہے کہ میری کوئی مدد کرے مگر جانوروں کو سمجھ ہی نہیں آتا کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ وہ آپس میں باتیں کرتے ہیں کہ آخر یہ کیا کر رہا ہے۔ پھر طوطے کی سمجھ میں ایک بات آتی ہے اور وہ اپنے دوستوں کو بتاتا ہے کہ یہ درخت پر اپنے لیے گھونسلہ بنانے کی کوشش کر رہا ہے جس میں یہ آرام سے رہ سکے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سب جانور اس کی مدد کرتے ہیں اور یہ ایک پیارا سا گھر تیار کر لیتا ہے جس میں جانوروں کے لیے بھی بہت سی آسائشیں تھیں اور اس میں صاف پانی کا بھی انتظام کیا گیا تھا۔ اس طرح سبھی جانوروں کی زندگی بھی آسان ہو گئی تھی۔ ان جانوروں نے اتنی آسائشیں پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی اور پھر ان کے بہت خوشی خوشی دن گزرنے لگے، لیکن لڑکا ابھی بھی اداس رہتا تھا کیونکہ وہ اس جزیرے سے نکلنے کے لیے بے چین ہے۔ وہ ایک واچ ٹاور کے اوپر بیٹھا ہے جسے اس نے جہازوں پر نظر رکھنے کے لیے بنایا تھا، لیکن کوئی بھی کبھی نظر نہیں آتا۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ان شیطان بلیوں نے جو چٹانوں پر پھنس چکی تھی بہت سارے بچے حاصل کر لیے تھے اور ایک بڑی سی ٹیم تیار کر لی تھی تاکہ وقت آنے پر جانوروں سے بدلہ لے سکیں۔ اب ہمیں کافی دیر بعد کا وقت دکھایا جاتا ہے۔ بلیاں ان جانوروں کو مارنے کے لیے جزیرے کی طرف جاتی ہیں، یہاں تک کہ ان کی بلیوں کی پوری ٹیم کے ساتھ جزیرے کے جانور ان سے آگے نکل جاتے ہیں۔ یہاں بلیوں اور ان جانوروں کے درمیان خوب جنگ دکھائی جاتی ہے۔ جانور بھی اپنے سارے حربے استعمال کرتے ہیں لیکن بلیاں بھی تعداد میں بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ بہت مشکل سے یہ لڑائی ختم ہوتی ہے۔ آخر کار جانور ان شیطان بلیوں کو زیر کر لیتے ہیں، لیکن پھر دکھایا جاتا ہے کہ ٹاور میں آگ لگ جاتی ہے جبکہ لڑکا وہاں بے ہوش پڑا ہے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں طوطا اس لڑکے کو بچاتا ہے۔ اب ہمیں دوبارہ سے سمندری لٹیروں کے جہاز پر واپس لایا جاتا ہے جہاں میک ان چوہوں کو اپنی کہانی سنا رہا ہے اور جہاز کے اندر لڑکا ان لٹیروں کو اپنی کہانی سنا رہا ہے، اور پھر لڑکا ان سے یہ کہتا ہے کہ میں اب بہت خوش ہوں کہ تم لوگ مجھے آسٹریلیا لے چلو گے، اس طرح میں اپنے گھر پہنچ جاؤں گا۔ سب لٹیرے اس پر ہنسنے لگتے ہیں اور اسے کہتے ہیں تم ہمارے غلام بن کے رہو گے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لڑکا وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ لٹیرے اس لڑکے کو دیکھ لیتے ہیں اور ہر طرح سے مارنے اور روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ بلیاں جہاز پر اپنا راستہ بنانے میں کامیاب ہو گئی ہیں اور وہ جہاز پر پہنچ چکی ہیں، اور وہ لڑکا ان بلیوں کی بنائی ہوئی بانسوں کی کشتی پر بیٹھ کر وہاں سے فرار ہو جاتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں چوہے ایک دوسرے سے معافی مانگ رہے ہیں کہ اب بلیاں ہمیں نہیں چھوڑیں گی، ہمارا آخری وقت آ گیا ہے۔ لیکن طوطا اڑتا ہوا آتا ہے اور دونوں چوہوں کو اپنے اوپر بٹھا کر لے جاتا ہے اور ایک بہت پیاری بات کہتا ہے۔ طوطا کہتا ہے دوستوں کو ہمیشہ ساتھ رہنا چاہیے، اور اس طرح وہ شیطان بلیاں لٹیروں کے ساتھ جہاز میں پھنس کر رہ جاتی ہیں جبکہ وہ سب دوست دوبارہ جزیرے کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اس طرح اس مووی کا اینڈ ہو جاتا ہے۔ تو پیارے دوستوں، اگر ابھی تک
چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میرا اور آپ کا ساتھ بنا رہے اور میں آپ کے لیے ایسی پیاری پیاری موویز ایکسپلینیشن بنا کر لاتی رہوں۔ اگر آپ چینل کو سبسکرائب نہیں کریں گے تو میری نیو آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک نہیں پہنچ پائے گا۔